السلام علیکم۔ ناول باب دہر از قلم مہر النساء شاہ میر۔ حال 11 جنوری، وقت شام 7:30 بجے۔ اور مجھے شادان سے بھی مسائل تھے۔ چھوٹے کٹے بالوں والی بھرے بھرے جسم والی لڑکی کہہ رہی تھی۔ شادان نے مجھ سے خلیل احمد کیس کی تفصیلات مانگی تھی اور ان دونوں میں صرف کیس لینے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ہاں، تفصیل میرے پاس تھی، لیکن وہ کلائنٹ پریولیویج کے تحت امانت تھی، میں اسے بیچ نہیں سکتی تھی۔ تم نے خود کیا کیا تھا زی؟ شادان نے اسے مخاطب کیا۔ تم نے جبار کھٹک کیس میں مجھ سے ٹپس نہیں لی تھی؟ میں نے جبار کھٹک کے سگے بھتیجے سے وہ تمام معلومات نکلوائیں جو تمہیں چاہیے تھی۔ میری دوستی خراب ہوئی، لیکن میں نے تمہارے کام کیے۔ کیا وہ غیر قانونی نہیں تھا؟ تم نہ کہہ سکتے تھے۔ میں نے تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کی تھی۔ تم اس سے پہلے کئی کاموں کے لیے مجھے نہ کہہ چکے ہو اور میں نے کبھی برا نہیں منایا۔ وہ لسان سے کہہ رہی تھی۔ میں تمہیں پہلے ہی 3 کاموں کے لیے نہ کہہ چکا تھا۔ مجھے لگا تم اس بار مجھ سے ناراض ہو جاؤ گی۔ میری ایک بات یاد کر لو شادان، میں اور تم ایک دوسرے کے لیے خاص ہیں۔ تم میرے کرائم پارٹنر ہو، لیکن جہاں تمہارے لیے مشکلات ہیں، تم خود پہ بوجھ ڈال کر میری مدد مت کرنا، اور تم مجھ سے وہ کام کرنے کو نہ کہنا جہاں مجھے ضمیر 2 کوڑی میں بیچنا پڑے۔ تم مجھے لاجک پیش کر کے ایک دن میں 10 کاموں کے لیے بھی انکار کر سکتے ہو، اور تم ایک کے پاس جا کر میری شکایت دینا بند کرو۔ تمہیں کوئی مسئلہ ہو تم مجھ سے کہو گی، کوئی شکایت ہو تو مجھ سے کہو گی، ہم لڑیں گے، لیکن ایٹ دی اینڈ ہم اس طرح 1.5 سال ناراض نہیں رہیں گے۔ وہ تڑک کر بولا۔ زخرف کا دل ہلکا ہو گیا۔ وہ مسکرا کر شادان کے تپے ہوئے چہرے کو دیکھ رہی تھی اور حنظلہ تو جیسے اس سے نظر ہٹانا بھول گئی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک بے حد مختلف انسان تھا۔ اس شادان کو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، سچا، سادہ اور بے حد مختلف۔ آئی ایم سوری زخرف، وہ دھیرے سے بولا۔ آئی ایم سوری شادان، وہ اسی کے انداز میں بولی۔ تم لوگوں نے صرف اس وجہ سے ایک لمبا عرصہ بات نہیں کی؟ سلطان تعجب سے بولا۔ زخرف کی رنگت پھیکی پڑی تھی۔ شادان بے اختیار کراہا اور حسن سلطان کے لب شیطانی مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ اسے اپنے دوستوں کے بارے میں سب پتہ ہوتا تھا۔ کیا میں نے کچھ مس کر دیا ہے؟ سلطان باری باری ان دونوں کے چہرے دیکھنے لگا۔ گدھے، بے غیرت آدمی، میں نے تمہاری وجہ سے زخرف سے جھگڑا کیا تھا۔ شادان بگڑا۔ میں بتاتا ہوں اصل میں ہوا کیا تھا۔ حسن اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے آیا۔ گول آنکھیں چمک اٹھیں اور وہ لوگوں کے سر میں درد شروع کرنے کا آغاز کر چکا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ شادی ہال میوزک کی شور سے گونج رہا تھا۔ ایک طرف اسٹیج تک جاتی راہداری تھی اور اس کے دونوں طرف مہمانوں کے لیے میزیں لگی تھیں۔ ایسی ہی ایک میز پہ اس وقت 3 لوگ کرسیاں لگائے بیٹھے ہوئے تھے، زخرف، شادان اور حسن۔ زخرف نے سیاہ رنگ کی جھلملاتی ساڑی پہنے چھوٹے بالوں کو نفیس جوڑے باندھے اس نے 2 لٹیں رخساروں پہ گرا رکھی تھیں۔ گہرے سرخ رنگ کی لپسٹک، 7 ڈائمنڈ اسٹرنز کانوں میں ڈالے، وہ آج معمول سے ہٹ کر خوبصورت لگ رہی تھی۔ شادان اور حسن نے ایک ڈیزائن کا ہلکے آسمانی رنگ کا کرتا شلوار پہن رکھا تھا۔ آنکھوں پہ سیاہ چشمہ لگائے وہ تینوں اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ دفعتاً زخرف نے ٹھہر کر حسن کو دیکھا۔ زبرج کیوں نہیں آیا؟ وہ بھی تو آنے والا تھا نا؟ کیسے آئے گا؟ میں جو آ گیا ہوں۔ شرم آ رہی ہوگی سامنا کرتے ہوئے۔ حسن کے انداز میں اگر کچھ تھا تو محض بدگمانی۔ ان دنوں ان کا جھگڑا ہوا تھا۔ وہ مصروف ہوگا حسن، ورنہ زبرج کم از کم سامنا کرنے سے نہیں ڈرتا۔ شادان نے اسٹیج کو دیکھتے ہوئے تبصرہ کیا تھا۔ دلہا اب دلہن کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ بٹھا رہا تھا۔ اگر تمہیں اس کی طرفداری کرنی ہے تو صاف صاف کہو، کیونکہ میں گدھا نہیں ہوں۔ میں نے اسے کال کی تھی معاملات سلجھانے کے لیے، اور وہ آگے سے مجھے گالیاں دے رہا تھا۔ تو سن لیتے۔ گالیاں دیتے ہوئے اس نے رو دینا تھا۔ تم اس کے دوست ہو، اس کے ویک پوائنٹ پہ کم از کم اس کے رویے کا ذکر مت لے کر بیٹھو۔ زخرف سلجھو انداز میں کہہ رہی تھی۔ معذرت مگر میری انا اتنی اونچی ضرور ہے کہ میں کسی کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے گالیاں نہ سن سکوں۔ حسن کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے حسن، میں نے تم لوگوں کے بعد 1-2 بار لڑکیوں سے دوستیاں کی تھیں، لیکن وہ صرف اور صرف چند ماہ چل سکی۔ مجھے لگتا ہے لڑکیوں کے درمیان بانڈ ہوتا ہے، لیکن دوستی نہیں۔ دوستی صرف لڑکے کر سکتے ہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ کیوں؟ وہ اچنبھے سے پوچھنے لگا۔ کیونکہ لڑکے شکایت نہیں کرتے۔ زخرف کی بجائے اسٹیج کو دیکھتے ہوئے شادان نے جواب دیا تھا۔ وہ حال میں نہیں تھا۔ کیونکہ لڑکے بہت پریکٹیکل ہوتے ہیں، اب کہ زخرف بولی۔ اگر سال میں ایک دوسرے کو ایک بھی کال کریں گے تو شکایت ثانوی حیثیت رکھتے ہوں گے۔ اصل اہمیت اس کال کی ہوگی جو انہیں موصول ہوئی ہو۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کال تھی کسی کی، وہ کہتے ہیں دوست کی کال تھی۔ ان کا دوست سال میں ایک بار کال کرنے پہ بھی دوست رہتا ہے۔
سالگرہ پہ لمبے لمبے پیراگراف نہ لکھ کر بھی دوست رہتا ہے اور درد تکلیف میں موٹیویشن کے بجائے پھٹکار سننے کے بعد بھی دوست رہتا ہے۔ آدھی دنیا کے کام لڑکے اس لیے کر دیتے ہیں کیونکہ بھائی ہے یار۔ میں یہ سب جانتا ہوں، تم دونوں مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ وہ جھلا گیا۔ انسان جب کسی دوسرے شخص کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے تعلق کوئی بھی ہو، تو اسے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ سکون ہوتا ہے۔ مردوں کی دوستی میں بلا وجہ کی چک چک، ناراضگی، باتیں دل میں رکھ لینا نہیں ہوتا۔ تم اپنی دوستی کو کیوں ایک معیار سے گرا رہے ہو؟ زخرف کی بات پہ وہ بالکل چپ سا ہو گیا۔ حلق میں کانٹوں سا کچھ اگ آیا تھا، لیکن وہ خاموش رہا۔ وہ دونوں دوبارہ اس سے کچھ نہیں بولے۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں کھانا پلیٹ میں ڈالے ہوئے اپنی میز کی طرف واپس آ رہے تھے جب حسن مدھم آواز میں بولا، میں اسے دوبارہ کال کروں گا، پھر مل بھی لوں گا۔ وہ دونوں اس کی بات پہ محض ہلکا سا مسکرائے۔ واپس میز کے گرد بیٹھتے ہوئے وہ ہلکی ہلکی باتیں کرتے رہے تھے۔ سلطان کا ذکر آیا تو زخرف کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ وہ ان دنوں اس کے چچا کے خلاف ایک کیس لڑ رہی تھی اور چند دن پہلے سلطان نے اسے کال کی تھی۔ ان دونوں کے درمیان یہ پہلی کال تھی جس میں بے حد تلخ کلامی ہوئی تھی۔ یہ وہ پہلی کال تھی جس میں ایک دوسرے کے خاندان پہ بھی بات کی گئی۔ وہ دونوں بے حد ترشی سے ایک دوسرے کو اپنے خاندان، جاب اور مختلف چیزوں پہ طعنہ دیتے رہے، اور یہ کال جہاں بند ہوئی اس کے آگے کئی راستے بھی بند ہوئے تھے۔ اس کے بعد ان دونوں نے کوئی کال نہیں کی تھی۔ تم جانتی تھی نا سلطان تمہیں پسند کرتا ہے؟ شادان کے اس یکدم سوال سے زخرف جہاں تھی وہیں تھم گئی۔ شادان کی آنکھوں میں تپش تھی۔ تم نے تھوڑی دیر پہلے ٹھیک کہا ہے، لڑکیاں دوست نہیں ہو سکتی۔ تم دوست ہوتی تو یہ سب نہ کرتی۔ مجھے چڑ ہونے لگی ہے تم سے کیونکہ تم نے سلطان کو تباہ کیا ہے۔ حنظلہ بری طرح اس کے اعصاب پہ سوار ہوئی تھی اور وہ اس کی بے اعتنائی کو یاد کر کر کے اتنا تلخ ہو رہا تھا اندازہ بھی نہیں ہوا۔ اس کی زندگی مسائل تھے تو اس نے زخرف کو بھی نہیں بخشا۔ اپنی بکواس بند کرو شادان، یہ ان کا دونوں کا ذاتی معاملہ ہے۔ حسن نے ناگواری سے ٹوکا۔ اگر وہ بات نہیں کرتا تھا تو کیا ہوا؟ تم کہہ دیتی۔ اب کیا ہوا؟ دونوں ہی بھگتو گے۔ بلکہ تم نے تو شایان کے لیے ہاں کہہ دی نا۔ بھگتے کا تو صرف میرا دوست۔ میں کون ہوں شادان؟ وہ دکھ سے پوچھ رہی تھی۔ وہ لڑکی جسے میرا دوست پسند کرتا تھا اور ہے، لیکن وہی لڑکی جو بے حد خودغرض اور مغرور ہے، موقع پرست بھی۔ وہ کہاں کا غصہ کہاں نکال رہا تھا حسن اور زخرف سمجھ ہی نہیں سکے تھے۔ اسے بس دکھ ہوا تھا، بے تحاشا دکھ۔ دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا شادان۔ وہ اپنا سلور پرس دبوچ کر کھڑی ہوئی۔ آج سے تم میرے لیے وہ انسان ہو جو بے حد گھٹیا اور جس نے میری حد کراس کی ہے۔ اس کے لہجے سے اس کی تکلیف واضح تھی۔ اس کی آنکھیں بھری ہوئی تھیں۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں سے یہ شادان کو اندازہ ہو چکا تھا وہ کیا کر چکا ہے۔ اسے یوں لگا جیسے وہ یکدم خالی ہاتھ ہو گیا ہو۔ وہ اسے ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ چلی گئی تھی۔ حسن اس کے پیچھے گیا تھا مگر اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ سلطان سے بے تحاشا محبت میں کیا نقصان کروا چکا ہے۔ حال میں وہ دونوں سر جھکائے ہوئے تھے۔ سلطان معتجب سا ساری داستان سن رہا تھا۔ اسی پل شادان اور زخرف نے گردن اٹھائی، نظریں ملی اور اگلے چند لمحوں میں وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ انہیں ہنستے دیکھ باقی سب بھی خواہ ہنسنے لگے تھے۔ اگلے کئی لمحے تہ خانہ مختلف لوگوں کے کہکوں سے گونجتا رہا۔ پھر معذرت طلب کی گئی اور دونوں طرف سے دل بڑا کیا گیا۔ اگلے کئی منٹ باریاں بدلتی گئیں، قصے چلتے رہے، آگ جلتی رہی اور کھانے پینے کے دور چلے۔ جگہیں تبدیل ہوئیں، کوئی کسی کی گود میں لیٹا تھا تو کوئی کسی کے کندھے پہ سر رکھے ہوئے تھا۔ ہاں یہ ایک میٹ اپ تھا، لیکن اپنی نوعیت کا ایک بے حد عجیب میٹ اپ، جہاں وہ کڈنیپ تھے، مار کھا چکے تھے اور اب شاید دوبارہ بھی کھانے والے تھے۔ ان سب کے دلوں میں ایک خلفشار تھا، لیکن ایک عجیب ٹھہراؤ بھی تھا۔ زندگی میں مسئلے ہوں تو سنورنے کی امید ہوتی، لیکن اگر مسئلے دوست سے ہوں تو امید نہیں رہتی۔ یہاں بیٹھے ان 5 لوگوں کی زندگی ایک بھونچال سے گزر کر آئی تھی اور وہ یہاں بیٹھے ایک دوسرے کو روسٹ کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، طنز کر رہے تھے اور ایک بار پھر ایک دوسرے کا کھانا چھین تان کر کھا رہے تھے۔ ماضی کے قصے اور حال کی کہانیاں سنا رہے تھے۔ تہ خانہ جیسے آباد ہو گیا ہو، قید جیسے نعمت بن گئی ہو۔ دوستوں کی واپسی بے حد اور قیمتی شے ہے، بے حد اہم اور قیمتی شے ہے۔ 11 جنوری، وقت 8 بجے۔ شادان ادھر آؤ۔ زبرج کی بے حد سنجیدہ آواز میں شادان نے اپنی جگہ سے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اس سے نظریں چرا رہا تھا، حتیٰ کہ حنظلہ بھی۔ زبرج کافی دیر سے یہ سب نوٹ کر رہا تھا۔ اس نے بالآخر شادان کو بلا لیا تھا۔ شادان خشک لبوں پہ زبان پھیر کر رہ گیا۔ میں آؤں؟ اس نے بے اختیار کوئی بہانہ تلاش کرنا چاہا۔ تم آ جاؤ چپ چاپ، ورنہ میرے پاس لوگ ہیں، وہ تمہیں اٹھا کر یہاں لا سکتے ہیں۔ وہ ہنوز سنجیدہ تھا۔ شادان کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ سلطان اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ حسن نے باقاعدہ تمام دانتوں کی نمائش کی تھی، جس کے بدلے میں شادان نے انتہائی معصومیت اور شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے پیر پہ پیر چڑھا دیا۔ بوٹ کا زور اور فرش کی کنکریاں اس پہ حسن سلطان کی چیخیں۔
صحیح کہا گیا ہے، کچھ لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا زندگی میں ہی مل جاتی ہے۔ جگہیں اب تبدیل ہو گئی تھیں۔ دیوار کے ساتھ تیل لگائے بیٹھے زبرج کے ساتھ شادان آ کر بیٹھا تھا۔ وہ دونوں اول تو یہاں وہاں کی باتیں کرتے رہے تھے جس کی شروعات زبرج کی طرف سے ہوتی تھی۔ شادان ہنوز کنفیوز تھا۔ اس سردی میں اسے ٹھنڈے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ بھاگ کیوں رہے ہو مجھ سے؟ تھوڑی دیر بعد اس نے براہ راست سوال کیا تھا۔ گہری بری آنکھیں شادان کی آنکھوں پہ جمی تھیں۔ وہ تمہاری بہن ہے؟ واللہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ تو میری بہن ہے تو کیا ہوا؟ ہر لڑکی کسی نہ کسی مرد کی بیٹی بہن تو ہوتی ہے، اور تمہیں کیا لگتا ہے تم اگر اس کے بارے میں کچھ غلط کہتے تو میں تمہیں چھوڑ دیتا؟ وہ حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ تم اچھے آدمی ہو اس لیے اس وقت میرے ساتھ بیٹھے میری بہن کی بات کر رہے ہو۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اسے دیکھ لیتا۔ تمہیں لگتا ہے میں اتنا بغیرت ہوں کہ پلان کی خاطر تم سے اپنی بہن کو ڈسکس کرتا رہوں؟ شادان لب کاٹتے ہوئے خاموش رہا۔ اس کی شرمندگی کچھ کم ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی مدھم آواز سنائی دی۔ میں اس کے لیے سیریس ہوں، وفادار بھی، بہترین بننے کی کوشش بھی کروں گا۔ میں نے اتنے سال اگر تم میں کچھ دیکھا ہے تو وہ رشتوں کو لے کر تمہاری صداقت ہے۔ اگر تم واقعی اس کے لیے سیریس ہو تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جبل اور بہرام کا کیا؟ انہیں کون بنائے گا؟ شادان پھیل کر بیٹھ گیا۔ کہاں کی شرم، کہاں کی جھجک، سب دور چلا گیا۔ میں یہاں سے جاتے ہی اماں کو بھیجوں، کیا خیال ہے؟ حنظلہ سے بات کرنے تو پھر کچھ بتاؤں گا۔ جبل اور بہرام کی فکر مت کرو۔ حنظلہ تو راضی ہے، وہ تیزی سے کہہ بیٹھا، پھر بے اختیار خجالہ سے گردن یہاں سے وہاں گھمائی۔ میرا مطلب ہے ہاں پوچھ لو، اس کی مرضی بھی ضروری ہے۔ زبرج ہلکا سا مسکرایا، کہا کچھ نہیں۔ وہ اب آس پاس دیکھنے لگے تھے، ساتھ کسی چھوٹی چھوٹی بات پہ تبصرہ بھی کرتے تھے۔ زبرج اس معاملے میں جتنی بات کرنا چاہتا تھا کر چکا تھا۔ یکدم شادان کو کچھ یاد آیا اور اس کی آنکھیں پرسوچ انداز میں چھوٹی ہوئیں۔ وہ متجسس سا آگے کو ہوا۔ دانی نے تمہیں کیوں چھوڑا؟ تم دونوں کی طلاق ہو گئی ہے کیا؟ اب وہ زبرج سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی، کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے، چہرے پہ کچھ آیا تھا، کوئی درد سا۔ ہماری طلاق نہیں ہوئی، میرا کام کچھ مصروفیات کا تھا اور اسے لگتا تھا وہ میری ترجیح نہیں۔ بہت جھگڑے ہونے لگے تھے، وہ سامنے دیوار کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تو تم اسے جتاتے کہ وہ تمہاری ترجیح ہے؟ اس نے حل پیش کیا۔ اتنے سکون سے آخری بار وہ کب کس کے سامنے بولے تھے انہیں یاد نہ آیا۔ میں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، وہ میری ترجیح نہیں تھی۔ بھائی تو نے آدھے لندن کے سامنے ٹاور برج کو گواہ بنا کر اسے پروپوز کیا تھا۔ اس کے دادا کی وجہ سے تو نے 21 سال کی عمر میں شادی بھی کر لی، اور اب شادی کتنے سال بعد تجھے پتہ چلا کہ وہ تیری ترجیح نہیں تھی؟ شادان سخت قبیلہ خاطر ہوا۔ 5 سال بعد نہیں، مجھے پہلے دن سے پتہ تھا وہ میری ترجیح نہیں ہے، کیونکہ وہ میرا کمفرٹ تھی، ہے اور رہے گی ہمیشہ۔ شادان لاجواب سا ہو کر اسے تکے گیا۔ وہ کم بولتا تھا مگر جب جب بولتا تھا حیرتوں کے جھٹکے دیتا، خوشگواری کے در کھول دیتا۔ ہاں میں زور گڑھ کے معاملے میں آبسیسڈ تھا، لیکن میں اپنی جاب کے بارے میں بھی اسی طرح آبسیسڈ ہو جایا کرتا تھا۔ دانین یہ سب شروع سے جانتی تھی۔ اس نے جس زبرج سے شادی کی تھی وہ ایسا ہی تھا، لیکن شادی کے بعد وہ ہمیشہ سے مجھے بدل دینا چاہتی تھی، اسے کمپرومائز کرنے نہیں آتے تھے۔ تم نے بھی تو اسے بدلا نا، اس کے پھول، تم نے اس کی زندگی سے اس کے پھول نکال دیے۔ وہ زبرج شاہ نواز کی بیوی ہے، پھول بیچتے ہوئے اچھی لگتی، اور ویسے بھی ہمدان کی پرورش متاثر ہوتی۔ ہمدان اس کی اور ایک اور آبسیشن۔ شادان نے تعصب سے اسے دیکھا۔ وہ زبرج کی بیوی ہونے سے پہلے دانین جعفر تھی، جو اپنا ملک چھوڑ کر یہاں تمہارے لیے آئی تھی۔ جس طرح تمہیں پھول نہیں پسند تھے، اسے تمہاری کرپشن نہیں پسند تھی، اور میرا خیال ہے کہ ہمدان پہ تمہاری کرپشن، تمہارے فراڈ اثر ہو سکتے تھے، لیکن وہ معصوم پھول نہیں۔ تم نے اس کے ساتھ غلط کیا، وہ ورکنگ وومن تھی، کام چھڑوا دو گے تو گھر پہ بیٹھ کر فساد ہی ڈالے گی نا۔ زبرج گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ کہتا تو وہ ٹھیک تھا، تم نے اسے منانے کی کوشش کی تھی یار، لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہیں، وہ جیسے اس ذکر سے اکتایا ہو۔ تم اس کے پاس سفید ٹیولپس لے کر گئے تھے؟ زبرج اس سوال پہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تم پاگل ہو، ہم 18 سال کی نہیں ہیں، سفید ٹیولپس لے کر جاؤں تو کیا وہ مان جائے گی؟ اس کے چہرے کا ہر زاویہ اس کی ناگواری کا تاثر دیتا تھا۔ بچوں والی باتیں کرتے ہو شادان۔ شادان بالکل سنجیدہ تھا۔ وہ پھولوں کو دیکھ کر راضی نہیں ہوگی، وہ پھولوں کو دیکھ کر تمہاری زندگی میں اپنی قدر و قیمت کا اندازہ لگائے گی۔ جب بچپن میں ماں باپ ہمیں مارتے تھے یا ہم پہ چیختے چلاتے تھے، تب ہمیں مناتے ہوئے وہ ہماری پسندیدہ شے بناتے تھے یا پھر لے دیتے تھے۔ اس سے ہم خوش ہوتے تھے اور ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ ہمارے پیرنٹس کو ہم سے محبت ہے۔ موو آن کرنے میں آسانی ہوتی ہے کیونکہ سامنے والا ہم سے محبت کرتا تھا۔ کوئی انسان چیزوں کا لالچی نہیں ہوتا، ہاں ان چیزوں سے جڑے جذبات کا لالچ سب میں ہوتا ہے۔ Isn't it cringe؟ زبرج کو کوفت ہوئی۔ محبت میں مبتلا ہر انسان کرنج ہی ہوتا ہے، محبت بذات خود کرنج ہے۔ اس نے ایک ہاتھ سے سلطان اور زخرف کی طرف اشارہ کیا۔ اسے دیکھو، اس سردی میں کون سی ہیلز پہن کر آئی تھی۔
وہ جو سلطان کو پسند تھی، اور سلطان وہ 10 سال پرانے میلے جوتے پہن کر آیا تھا تاکہ وہ یہ تاثر دے سکے کہ وہ زخرف کو بھولا نہیں۔ یہ کرنج نہیں ہے؟ مجھے دیکھو، 5 دن سے یہاں کتے کی طرح ذلیل ہو رہا ہوں، مار کھا رہا ہوں، لیکن یہاں سے جانے کا خیال میرے دل کو مار دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے یہاں وہ لڑکی ملی ہے جس کے لیے میں نے 3 سال ریاضت کی ہے۔ اسے ساتھ رکھنے کے لیے اس برزخ میں بھی رہ سکتا ہوں۔ کیا یہ کرنج نہیں ہے؟ تمہیں زور کرو اپنے ماں باپ سے محبت، اور اس کے لیے تم ہمیں یہاں لے کر آئے۔ تمہیں لگا ہم تمہارا کام کر دیں گے؟ یہ کرنج نہیں؟ زبرش ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھے گیا۔ کون سی تعویلیں کہاں آ کر مٹی ہوئیں۔ محبت پریکٹیکل لوگوں کے بس کا کام نہیں، اور اگر ہے تو محبت اچھے خاصے پریکٹیکل انسان کو کرنج بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ محبت شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے جب آپ اس دنیا سے ان ریئل ہو جاتے ہو۔ اگلی بار اسے منانے جاؤ تو دنیاوی معیار سے ہٹ کر محبت کے معیار پہ پورے اترنا۔ زبرش نے سر ہلا دیا۔ وہ اتنے عرصے میں پہلی بار واقعی سوچ میں پڑا تھا۔ کیا قصور واقعی اس کا تھا؟ اس سے کوئی بات نہ بن پڑی تو چپ رہا۔ وہ بے وقوف تھا یا شادان؟ اس وقت اسے یہ اندازہ بھی نہیں ہوا۔ شادان اب اس سے ایک مختلف موضوع پہ بات کر رہا تھا۔ زبرش بے دھیانی میں جواب دیتا جا رہا تھا۔ دھیان جیسے بھٹک گیا ہو، دھیان جیسے ٹیولپس میں اٹک کر رہ گیا ہو۔ 11 جنوری رات 8:30 بجے۔ زور گر اور اس کے مضافات میں گویا سوگ کا اعلان کر دیا گیا ہو۔ جھینگروں کی آوازوں تک نے دم ساتھ لیا تھا۔ بلب کے سامنے رقص کرتے ہوئے پروانوں کی رفتار سست ہو گئی تھی۔ بھیڑیے چپ کا لبادہ اوڑھے گھروں کو پلٹ گئے۔ برف باری رک گئی تھی۔ دکانیں آج جلدی بند ہو گئیں۔ گھروں کی بتیاں جانے کیوں گل ہو گئیں۔ ہر کوئی جیسے اس حقیقت سے منہ موڑ لینا چاہتا ہو کہ زور گر کو مات ہوئی تھی۔ تاریخ مات جس میں منحرف اس کے اپنے تھے۔ اسپتال کے سفید فرش پہ خون کے سرخ دھبے واضح تھے، اتنے واضح کہ انہیں دیکھ کر کسی کا کلیجہ کٹ سکتا تھا۔ انہی نشانات کا تعاقب کرتے نظر اٹھا کر دیکھو تو ایک کمرے میں 3 بستر لگے تھے، جن میں سے ایک پہ عیسیٰ نیم دراز تھا اور دوسرے پہ بہرام بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں جانب کھڑا ڈاکٹر بہرام کی پٹی کر رہا تھا، ساتھ 2 نرس کھڑے تھے۔ سفید دیواروں والا یہ وارڈ ہمیشہ کی طبی تہوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ جبل خان ایک طرف رکھی کرسی پہ بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ پتھر کی طرح سخت تھا، کوئی تاثر نہیں، کوئی جذبہ نہیں۔ وہ خاموشی سے اپنے دونوں بھائیوں کو گولیوں سے گھائل دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر پٹی کر کے چلا گیا تھا۔ جبل اپنی جگہ سے اٹھ کر بہرام کے پاس آیا، اس کے بازو کو دھیرے سے چھوا۔ تم ٹھیک ہو بہرام؟ تمہیں میری پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جبل خان، جاؤ جا کر ایجنٹ کی غلامی کرو۔ وہ پھنکارا۔ ڈاکٹر نے کہا، اس بازو سے زیادہ کام مت لو، اور میں کہہ رہا ہوں اپنے دماغ سے زیادہ کام مت لو۔ اس نے بہرام کے بال درست کیے۔ اس کا چہرہ تھپ تھپایا۔ بڑوں کی باتیں ماننی چاہیے بہرام۔ شفقت اور نرمی میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ باتیں ماننے اور غلامی کرنے میں فرق ہوتا ہے، چبا چبا کر کہا گیا۔ ٹھیک کہا تم نے، فرق سیکھ گیا ہوں میں۔ بہرام تیش کے عالم میں اپنی جگہ سے اٹھا تھا، مگر جبل اس کے سامنے دیوار بن گیا۔ اس نے آگے سے گزر جانا چاہا، مگر جبل نے بازو وا کیے، پھر خود ہی اسے ہاتھ سے کھینچ کر گلے لگایا۔ بہرام جھٹپٹایا، مگر جبل اسے سینے سے لگائے کھڑا رہا۔ وہ بچپن میں اسے اسی طرح منانے کا عادی رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو یار۔ بہرام کی ہر مزاحمت تھم گئی۔ میں غلط تھا۔ ہونٹ کاٹتے اس نے بازو جبل کے گرد پھیلا دیا۔ مجھے معاف کرنا بہرام، مجھے معاف کرنا۔ میں ہرگز ایجنٹ اور اس کے دوستوں کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا جبل۔ اس کے لہجے میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ میں زبرش کو معاف نہیں کروں گا۔ میں ان لوگوں کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا، مر کر بھی نہیں۔ جو تم چاہو گے وہی ہوگا، جیسا تم کہو گے ویسا ہوگا۔ میرے بھائی تم ہو، زبرش نہیں۔ وہ دھیرے دھیرے اسے تھپک رہا تھا۔ بہرام واقعی پرسکون ہونے لگا تھا۔ جبل ساحر تھا، ایک بار پھر اپنا سحر پھونک رہا تھا۔ تم نے مجھے چھوڑ کر ایجنٹ کا ساتھ دیا، وہ جیسے شکوہ کر رہا تھا۔ تمہیں چھوڑ کر اس کا ساتھ دیا؟ غلط کیا۔ میں نے کوئی اتنی بڑی غلطی بھی نہیں کی تھی۔ تم نے میرے لوگوں کو، میرے بھائی کو میرے خلاف کیا۔ غلط کیا، بہت غلط کیا۔ جبل خان اعتراف کرتا چلا گیا۔ اسی پر دروازہ کھول کر ایک میل نرس اندر داخل ہوا۔ بہرام کی اس کی طرف پوچھتی اور اس کے ہاتھوں میں ایک انجیکشن تھا۔ جبل نے ایک ہاتھ کے اشارے سے اسے قریب بلایا۔ عیسیٰ تیزی سے اپنے بستر سے اٹھ بیٹھا، وہ جیسے جبل کو اس کام سے باز رکھنا چاہتا ہو، مگر وہ سرمئی آنکھوں کا ٹھنڈا تاثر عیسیٰ کو منجمد کر دینے کو کافی تھا۔ وہ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے برف ہوا۔ تم نے مجھے چھوڑ کر اسے چنا۔ تم۔ بہرام کے الفاظ اس کے لبوں میں ہی رہ گئے۔ کوئی نوکیلی شے اس کے کندھوں میں پیوست ہوئی تھی۔ یہ درد نہیں تھا، یہ بے اعتباری تھی جو آج کل زورگڑھ کی خاک تک میں شامل ہو چکی تھی۔ اس کی زبان کو لگنے والا لقوہ بھائی کی طرف سے ہونے والی وار کی وجہ سے تھا۔ جبل نے دھیرے سے اسے خود سے الگ کیا۔ میں نے ایجنٹ کا حکم مان کر واقعی غلط کیا۔ میں بھول گیا تھا، تخت میرا ہے اور اس میں واقعی حصہ داری نہیں ہوتی۔
اس نے بہرام کو واپس بستر پہ بٹھایا، اس کے کندھوں پہ ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ وہ بستر پہ گر گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بھاری ہونے لگی تھیں۔ اسے جبل خان کی آواز واضح سنائی نہیں دے رہی تھی، بس ایک بے یقینی تھی جو کوڑے کی مانند جسم پہ برس رہی تھی۔ وہ نیم آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم آرام کرو، ایجنٹ قید میں رہے اور زور گڑھ کو جبل سنبھال لے گا، میری صلاحیتوں پہ یقین رکھنا۔ وہ بہرام کو تسلی دینے لگا۔ عیسیٰ ٹکر ٹکر اپنے بڑے بھائی کا ایک الگ روپ دیکھ رہا تھا۔ یہ کوئی بے حد مختلف انسان تھا۔ آنکھوں کی غنودگی میں جانے سے قبل بہرام نے جو محسوس کیا تھا وہ دھوکہ تھا۔ کوئی اس کے بازو جکڑ کر بستر سے لگا رہا تھا اور وہ بے بس تھا۔ کوئی اس کے پیروں کو بستر کے ساتھ باندھ رہا تھا۔ وہ بے حس و حرکت تھا، شل سا۔ بھائی کا خیال رکھنا عیسیٰ، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ بستر پہ بے حس و حرکت بیٹھے ہوئے وہ وجود کو ہدایت دی اور وہاں سے چلا گیا۔ اسے یقین تھا اس کی ہدایت پہ عمل ہوگا۔ اسے یقین تھا اب وہ ہر میدان پہ فتح یاب ہوگا۔ بالآخر وہ جذبات بہت پیچھے چھوڑ آیا تھا، وہ جذبات جنہوں نے اسے ہمیشہ تکلیف دی تھی، جنہوں نے ہمیشہ جبل خان کے دل کو اذیت میں مبتلا رکھا۔ اب وہ آزاد تھا، زخمی دل کے ساتھ آزاد۔ 11 جنوری، وقت رات 9 بجے۔ اس تہہ خانے میں بیٹھے ہوئے انہیں اندازہ ہوا تھا کہ پچھلا قید خانہ ذرا صاف ستھرا تھا، جبکہ یہاں ہر آدھے گھنٹے بعد ایک لال بیگ، مکوڑا یا پھر انہی کی برادری کے کسی فرد کو موت کے گھاٹ اتارنا پڑ رہا تھا۔ افسوس اسے مارنے کا نہیں، پستی کی انتہا تو یہ تھی کہ لال بیگوں کے سفیر کو بھی جوتی سے رون دیا گیا۔ مکوڑوں کی لاش کو ریسیو کرنے آنے والے نوجوان کو بھی پھانسی دی گئی اور اس کارنامے میں پیش 2 لوگ تھے، حسن معراج سلطان، سید شادان منور شاہ۔ ملک کے 2 جری جوان جنہوں نے سرحدوں کا ٹھیکہ اپنے توانا کندھوں پہ اٹھا رکھا تھا اور ان کے ہتھیار جوتے تھے۔ حسن سلطان آگے چھوٹی کے اپنے ہدف کو ڈھونڈ رہا تھا۔ زبرش اپنے بھائی کے دھوکے کے بعد دماغ میں ہی دوست نہ رہا، گا رہا تھا۔ شادان حنظلہ کو دیکھتے ہوئے فرصت سے باقی سب کو نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ سلطان تو جیسے رات منہ میں ہینگر ڈال کر سویا تھا، زخرف کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس کی بانچیں ہی نہیں بند ہوتی تھیں۔ حسن سلطان گہری سانس لیتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا، لال بیگ شاطر نکلا، وہ بڑی تیزی سے بھاگ گیا۔ بہت بوجھ تھا اس کے کندھوں پہ، اب وہ بولے نہ تو بیچارہ کیا کرے۔ کیسی ہیں آپ ڈاکٹر صاحبہ؟ وہ حنظلہ کے پاس یوں آ کر بیٹھا جیسے شادان کا سارا نظارہ بلاک کر دیا ہو۔ اس کی چوڑی پشت کے آگے اب شادان واقعی کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ٹھیک تھی میں، لیکن اب آپ آ گئے تو یقیناً میرا دماغ خراب ہونے والا ہے۔ وہ اپنی بستر کے پرزے الگ کر رہی تھی۔ ارے آپ کیوں شرمندہ کر رہی ہیں؟ یہ تو میرا واحد ٹیلنٹ ہے۔ اس نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر شرف قبول کیا۔ اول تو یہ بتائیں کہ آپ کا بھائی اور مستقبل کا غلام میری اور آپ کی سلام دعا سے ناراض تو نہیں ہوں گے؟ مستقبل کا غلام سید شادان تھا۔ حنظلہ مسکراتے ہوئے آگے کو ہوئی۔ آپ کے اس چہرے پہ لکھا ہے بھائی، اسی لیے بے فکر رہیں، کوئی آپ سے انسیکیور نہیں ہوگا۔ پورے پاکستان کی لڑکیوں کے بھائی ہیں آپ۔ یعنی اب مجھے سوڈان سے بیوی لانی ہوگی؟ اسے تعصب سا ہوا۔ اب اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں۔ حنظلہ نے میگزین میں بلٹس بھرنا شروع کر دیں۔ آس پاس تو ہر جگہ دیکھ لیا ہے، میرے نزدیک سے تو بلی چھپکلی بھی گزرتے ہوئے سلام حسن بھائی کہہ جاتی ہے۔ اس نے گردن ڈھلکا دی۔ آپ بتائیں، آپ کی کوئی کزن وغیرہ ہے؟ کوئی بہن، کسی چاچو ماموں کی بیٹی؟ بس نبض چلتی ہو، باقی خیر ہے۔ حنظلہ اس کی بات پہ ہنس پڑی، پھر اس کے چہرے کو دیکھا اور زور سے ہنس پڑی۔ اس کا چہرہ ہنستے ہوئے سرخ ہونے لگا تھا۔ کوئی ایسے جس کی منگنی ٹوٹ گئی ہو یا جس کو طلاق ہو گئی ہو؟ کوئی تو ہوگی یار۔ حنظلہ ہاتھ اٹھا کر اسے چپ ہو جانے کو کہہ رہی تھی، مگر وہ اب گردن زخرف کی طرف پھیر چکا تھا۔ تم بتاؤ زی، تمہاری وہ بہن کیسی ہے جس کا بریک اپ ہو گیا تھا؟ اسے ایموشنل یا مورل سپورٹ کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں۔ نہیں، ایسی کوئی حاجت کا شکار نہیں میری بہن، تم ٹینشن نہ لو۔ حسن کو مایوسی ہوئی۔ سچی ڈساں تے تنی کون سی لینگویج ہے یہ؟ اس کی ٹرانسلیشن۔ سچ بتاؤ تو میرا دل کہتا ہے ستی ہو جاؤں، مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ آپ ہی کوئی مشورہ دیں، کیا کروں، میں مر جاؤں؟ اسے سرائیکی نہیں آتی، صاف صاف اردو بولو۔ شادان سے اب مزید برداشت نہ ہو سکا تو ٹانگ اڑائی۔ حسن پورا کا پورا اس کی طرف گھوم گیا۔ سرکار، آپ اپنی چونچ مت اڑائیں، اگر ان کو نہیں بھی آتی تو ٹرانسلیٹ کر دوں گا، برائے مہربانی ہمیں ڈسٹرب نہ کریں۔ وہ ایک بار پھر حنظلہ کی طرف مڑا۔ ہاں تو ہم کہاں تھے ڈاکٹر صاحبہ؟ آپ مرنے والے تھے حسن بھائی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ شادان کی نظریں اسے جھلسا رہی تھیں۔ وہ تو 2 منٹ پہلے کی بات ہے، اب تو میں نے اپنے فیصلہ بدل دیا ہے۔ خیر، آپ نے یہ فیلڈ کیوں جوائن کی؟ اچھی خاصی سنجیدہ اور ذہین عورت ہیں آپ۔ اب اچھا لگتا ہے اس طرح پستول اٹھا کر مردوں کے سر پھاڑتے ہوئے؟ تم جیسے بے غیرتوں کا دماغ درست کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا؟ جواب زبرج کی طرف سے آیا تھا۔ حسن نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ پتہ نہیں وہ کون سا دن تھا جب میں نے تم لوگوں سے دوستی کر لی۔ جانتے ہو ہم کس خاندان سے ہیں؟ ہمارے یہاں کوئی گالی دے تو
اس کی زبان کٹ کر گر جائے۔ اللہ مجھے وہ دن دکھائے جب تمہاری زبان کٹ کر گرے۔ شادان سلگ کر بولا، لو میری کیوں گرے گی، میں تو عبدالباری ہوں۔ حسن چمک کر بولا، بلکہ عبدالباری بھی کل آیا تھا، بڑا پریشان تھا، کہہ رہا تھا کہ غلط سنگت میں پڑ گیا ہوں۔ حسن بھائی کچھ دن اپنی صحبت بخش دیں۔ اور آپ ٹھہرے مصروف آدمی، یقیناً منع کر دیا ہوگا۔ اور نہیں تو کیا، میرے پاس اتنا وقت تھوڑی ہے۔ عبدالباری سوچتا ہوگا، جان بچی لاکھوں پائے۔ سلطان نے سنجیدگی سے تبصرہ کیا اور اپنا رخ ایک بار پھر زخرف کی طرف موڑ لیا۔ باقی ساری دنیا بھاڑ میں جائے۔ حسن برا منائے بغیر ایک بار پھر حنظلہ کی طرف متوجہ ہوا۔ میں آپ کو ایک پتے کی بات بتاتا ہوں، اور رازدانہ انداز میں گویا ہوا۔ میرے سارے دوست باہر سے جتنے سخت لگتے ہیں نا، اندر سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بار ان کو لڑکی ملنے دو اور یہ اس کے گھٹنے سے لگ جاتے ہیں۔ اب اسے ہی دیکھ لو۔ اس نے سلطان کی طرف اشارہ کیا۔ کل تک کتنا پھدک رہا تھا، یہاں سے جانا ہے، اور اب دیکھیں کیسے زخرف کے ساتھ گپیں ہانک رہا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے دوست پورا پیکج ہیں، امیر، ڈیسنٹ اور زن مرید۔ آپ پچھتائیں گی نہیں۔ حنظلہ اس کی باتوں پہ مسکرانا چاہتی تھی، مگر اس کی نظریں بس سلطان اور زخرف پہ اٹک کر رہ گئیں۔ وہ فرش پہ کونے کے بل نیم دراز اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ زخرف مسکراتے ہوئے سن رہی تھی۔ یہ بے تکلفی نئی نہیں تھی، یہ محبت یک طرفہ نہیں تھی۔ انہیں جدا کرنے کے لیے دہر کو ناممکنات سے گزرنا پڑتا۔ یہ ساتھ، یہ مسکراہٹ، وقت اس تعلق کو گہنا نہیں سکتا تھا۔ بدگمانیاں اس تعلق میں بے معنی تھیں۔ اسے جبل خان کے لیے دکھ ہوا، بے تحاشا، بے حد۔ وہ غلط جگہ، غلط انسان کی محبت کا اسیر ہوا تھا۔ کاش وہ اس کے لیے کچھ کر پاتی۔ رات 9 بجے۔ تم واقعی الیکشن نہیں لڑنا چاہتے؟ وہ مکمل سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ سلطان چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ سیاست میرے خون میں ہے، میں اس سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ کوشش کی تھی لیکن نہیں ہوا مجھ سے۔ اگر اس نے پہلی بار سیاست کے متعلق کسی کو سیدھا جواب دیا تھا تو وہ زخرف تھی۔ وہ جسے تفصیل سنانے والا تھا وہ بھی زخرف ہی تھی۔ ابا نے ہمیشہ میرے ساتھ زبردستی کی، اپنی مرضی کا پڑھایا، اپنی مرضی سے لندن بھیجا، پھر امریکہ اور پھر پاکستان بلوا لیا۔ میں اس وقت واپس نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن ایک بار پھر سمیع بھائی اور سراج بھائی کی بلیک میلنگ میں آ گیا۔ میں واپس آ گیا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا سیاست مر کر بھی نہیں کرنی۔ وہ مدھم آواز میں کہتا جا رہا تھا۔ لیکن الیکشن ہوئے تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ ابا کو جیسے موقع مل گیا۔ سمیع کی گرفتاری کے بعد انہوں نے سارا بوجھ مجھ پہ ڈال دیا، مجھ سے پوچھا بھی نہیں۔ اس بار وہ چاہتے تھے کہ میں دوبارہ الیکشن لڑوں۔ چچا صاحب پارٹی کی طرف سے وزیر اعظم کے لیے منتخب ہونے والے تھے اور میں وزیر اعلیٰ۔ سب ابا کی مرضی۔ وہ تلخی سے بولا، وہ تمہارے ابا ہیں سلطان، انہوں نے تمہارا بھلا ہی سوچا ہوگا۔ وہ لسان سے بول دی۔ سلطان طنز سے مسکرایا۔ ایک تو یہ اماں ابا کی بڑی چھوٹ ملی ہوتی ہے۔ تمہارے ماں باپ ہیں، بھلا ہم تمہارا برا چاہیں گے؟ ٹھیک ہے، آپ برا نہیں چاہیں گے، لیکن آپ کے فیصلے اولاد کے لیے برے ہو سکتے ہیں۔ جسٹ ایکسیپٹ اٹ۔ وہ جھلا گیا۔ ابا سے غصہ تھا، میں ہرٹ بھی تھا۔ مجھ پہ حکم تھوپ کیوں رہے تھے؟ ان کو مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا، بیٹا سلطان تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں کہتا ابا پینٹنگ۔ وہ کہتے ٹھیک ہے بیٹا، لیکن میری خواہش اور ضرورت ہے کہ تم سیاست میں آؤ۔ تب میں سوچتا، ابا کی محبت میں پگھل جاتا، تب میرا سیاست میں آنا ابا سے محبت اور بیٹے کا فرض ہوتا۔ لیکن جو سب کچھ وہ کر رہے ہیں وہ دھمکی، بلیک میلنگ اور ناجائز ڈیمانڈز ہیں۔ اور سلطان صفدر کٹ کر گرے گا، لیکن ان بلیک میلنگز میں نہیں آئے گا۔ ابا شاید جانتے نہیں ہیں مجھے، لیکن مجھے تو لگتا ہے تم بلیک میل ہو چکے ہو۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولی۔ ایک لمحے کے اندر اندر سلطان کی آنکھیں مختلف ہو گئیں۔ میں واقعی بلیک میلنگ میں آ چکا ہوں، اس نے سر جھکا کر اعتراف کیا۔ ابا نے کہا تھا اگر 14 جنوری سے پہلے میں نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائی تو راہب سلطان کے چچا کا بیٹا الیکشن لڑے گا۔ میں زندگی میں پہلی بار ڈر گیا ہوں۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہے اپنے تخت کے لیے، جس سے میں بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ مجھے اندازہ بھی نہیں ہو سکا تھا۔ یہاں مجھے ہر رات صرف اس خوف سے نیند نہیں آتی کہ اگر میں 13 جنوری کو واپس نہیں گیا تو کیا ہوگا۔ اس کے چہرے پہ متاع حیات کھو دینے کا خوف تھا۔ تم دونوں ایک ساتھ بھی الیکشن لڑ سکتے ہو، اس کے بعد تو پارٹی کے ممبران کا حق ہے جسے چاہے اپنا لیڈر چن لے۔ چچا اور ابا کے درمیان معاہدہ تھا کہ بازو گھر کا ایک ہی مرد بنے گا۔ میں اور راہب ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے ہیں، ایک جگہ نہیں رہ سکتے۔ یعنی تم نے کاغذات نامزدگی اب تک اس لیے جمع نہیں کروائی تاکہ تم راہب کو انتظار کی سولی پہ ٹانگ سکو؟ سلطان مسکرایا، عجیب کھوکھلی مسکراہٹ، وہ جس میں شر بھی تھا۔ اسے تڑپا کر مارنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ زخرف اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کبھی کبھی اسے سلطان سے خوف آیا کرتا تھا۔ تم بہت بدتمیز ہو، وہ خفگی سے بولی۔ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی، اب کی آنکھیں بھی چمک اٹھیں۔ تم تمیز سکھانا۔
تم بہت عجیب ہو، تمہارے لیے کم عجیب ہو جاؤں گا، تم اب بہت بولنے لگ گئے ہو، صرف تمہارے سامنے، اپنا منہ بند رکھو، یہ سہولت اب آپ کے لیے غیر ویلڈ ہے۔ سلطان تم سدھر جاؤ اب، وہ زچ ہوئی، تم کوشش تو کرو، میں نہ سدھروں تو کہنا۔ زخرف نفی میں سر ہلاتے ہوئے خاموش ہو گئے۔ سلطان اس کے سامنے زمین پہ لیٹ گیا، وہ خاموش تھی اور سلطان اس کے کچھ کہنے کا منتظر۔ وہ اس دنیا کی واحد انسان تھی جو سلطان صفدر کو کتاب کی طرح پڑھ لیتی تھی، اور یہی وہ واحد انسان تھی جس پہ سلطان اپنی زندگی کے روشن اور تاریک باب کھول کر رکھ دیتا تھا۔ انائے چھوڑ دو سلطان، کافی دیر بعد وہ ہلکی آواز میں بولی، یہ کام میں صرف تمہارے لیے کر سکتا ہوں، باقیوں کے لیے مجبور مت کرو۔ وہ سنجیدہ ہو گیا تھا، وہ تمہارے ابا ہیں اور راہب تمہارا کزن، بات یہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ایک پارٹی میں رہ نہیں سکتا، بات یہ ہے کہ تمہارے چچا اور ابا جانتے ہیں الیکشن تم جیتو گے اور اس کے بعد تم راہب کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرو گے۔ وہ لوگ راہب کے لیے ڈرتے ہیں، خاندان ٹوٹنے سے ڈرتے ہیں، وہ لوگ تمہارے شر سے ڈرتے ہیں۔ تم بہت جان گئی ہو میرے بارے میں، تم سے شادی کی تو الو کا پٹھا کہلاؤں گا۔ اس نے بازوؤں کی کینچی بنا کر سر کے نیچے رکھی۔ وقت ہے، اب بھی سوچ لو، ویسے تمہیں کس نے کہا ہے میں تم سے شادی کر رہی ہوں؟ میری 3 دن بعد شادی ہے۔ جانتا ہوں تاریخ نہیں بدل سکتی، دلہا تو بدل سکتا ہے نا۔ میں نے تمہیں ایسا کوئی تاثر نہیں دیا۔ وہ فوراً مکر گئی۔ سلطان دل کھول کر ہنسا تھا۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو ہاں تم نے ایسا کوئی تاثر نہیں دیا ہوتا، لیکن میں سلطان ہوں، ہم دونوں کے درمیان بہت کچھ آ سکتا ہے، راز نہیں۔ اگر میں نے ایسا کچھ کہا بھی ہے تو جاؤ، میں مکر گئی۔ سلطان نے کچھ نہیں کہا، بس مسکراتا رہا۔ زخرف کو یکدم کچھ یاد آ گیا تھا۔ ایک بات بتاؤ، تمہیں اتنے سالوں میں کوئی لڑکی نہیں ملی؟ تم نے کسی کو ڈیٹ نہیں کیا؟ وہ متجسس سی آگے کو ہوئی۔ کیا تھا، کئی لڑکیاں آئیں اور گئیں، گو کہ میں نے کوئی اخلاقی حد کراس نہیں کی، لیکن کئی ملاقاتیں بھی مجھے اس بات پہ قائل نہیں کر سکیں کہ میری زندگی میں تمہارے سوا کوئی آ سکتا ہے۔ اوہ پلیز اب یہ مت کہنا کہ تم نے میری محبت میں ہر لڑکی کو ریجیکٹ کیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی لڑکی تمہیں ہنستے ہوئے خوبصورت نہ لگی ہو، روتے ہوئے جس پہ ترس نہ آیا ہو؟ کئی لڑکیاں ہنستے ہوئے خوبصورت لگی تھیں، لیکن مجھے ہر دفعہ تمہارا حلق پھاڑ کر ہنسنا یاد آتا تھا۔ روتے ہوئے کئی لڑکیوں پہ ترس آیا، لیکن کسی کو روتے دیکھ کے تکلیف نہیں ہوئی۔ اور سب سے اہم بات، وہ کروٹ کے بل لیٹ گیا، نگاہیں زخرف پہ مرکوز کر لیں۔ میں نے کسی روتی ہوئی لڑکی کو اپنی ناک پہنچنے کے لیے اپنا رومال نہیں دیا۔ اوہ کتنے گندے ہو تم! وہ برا منہ بنا کر بے اختیار پیچھے ہوئی۔ اب اس میں گندا ہونے والی کون سی بات تھی؟ مجھے باقی لڑکیوں سے کرائیت آتی تھی، جن سے محبت ہو ان سے کرائیت نہیں آتی۔ زخرف کی آنکھیں صدمے سے پھیل گئیں۔ تمہیں ہماری محبت ناپنے کے لیے یہی کرائٹیریا ملا تھا؟ بالکل، مجھے اس میں کچھ غلط نظر نہیں آ رہا۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ اب مجھے واقعی لگنے لگا ہے کہ میں 3 دن بعد دلہا نہیں بدلنے والی، وہ قطعیت سے بولی۔ سلطان مسکرایا۔ ویسے ہمارے بارے میں جان کر اگر کوئی ہم سے زیادہ خوش ہوگا تو وہ سراج ہوگا۔ کافی دیر بعد سلطان یاسیت سے کہہ رہا تھا، اس کی آنکھیں چھت پر ٹکی تھیں، پھر وہ دوبارہ کوہنی کے بل دراز ہوا۔ ایک جگہ سکون نہیں آتا تھا اسے۔ ہم سب سے پہلے سراج کو بتائیں گے، اوکے؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا یا اپنی خواہش کا اظہار کر رہا تھا؟ سراج بھائی کچھ دن پہلے مجھ سے ملے تھے۔ وہ گھٹنے سینے سے لگائے تھوڑی گھٹنے پر ٹکائے اسے دیکھ رہی تھی، جس کے سامنے کوہنی کے بل نیم دراز تھا۔ سلطان اس کی باتیں سن رہا تھا۔ کیا کہا انہوں نے؟ زخرف نے بے اختیار یاد کرنے کی کوشش کی۔ وقت کے پنے پلک جھپکتے ہوئے پلٹ گئے۔ مصنف نے کتاب کے پچھلے ابواب میں کچھ نیا بھرنے کا سوچا اور کہانی کی ڈور دور کہیں ماضی میں جا اٹکی، جہاں شاید کچھ خوشگوار لمحے ہمارے منتظر تھے۔ شاید موجودہ دن سے چند روز قبل، وقت دوپہر 3 بجے، شہر اسلام آباد۔ عدالت کی راہداریوں میں روزمرہ کی ہلچل اور شور تھا۔ سیاہ سفید لباس پہنے یہاں سے وہاں آتے جاتے وکلا کے چہروں پہ بیزاری بھی تھی، طمانینت بھی اور اکتاہٹ بھی۔ ہر کسی کے تاثرات ان کے موجودہ کیس کے حالیہ نتائج سے ملتے جلتے تھے۔ احاطے میں پولیس کی گاڑیاں کھڑی تھیں، آس پاس لوگ فون کان سے لگائے ہوئے تھے، تو کوئی اپنے ساتھ کھڑے کسی وکیل سے بحث و مباحثے میں مصروف تھا۔ اپنے چیمبر میں بیٹھی زخرف وقار مختلف فائلز کی ورقگردانی مصروف تھی۔ وہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہی ایک کیس کی سماعت کا حصہ بن کر آئی تھی اور اب ایک نئے کیس کی فائل اسٹڈی کر رہی تھی۔ دفعتاً دروازے پہ آہٹ ہوئی۔ اس نے سر اٹھایا اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس کی آنکھوں سے ساری بیزاری عنقا ہوئی۔ وہ دروازے کی چوکھٹ پہ استادہ تھا، لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں کافی کے کپ تھے جو یقیناً کسی مہنگی شاپ سے لیے گئے تھے۔ سیاہ سوٹ میں بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے وہ چند لمحوں کے لیے ہر طرف چھا گیا۔ بھائی آپ آج یہاں کا راستہ کیسے بھولے ہیں آپ؟ وہ اپنی کرسی سے اٹھی اور بے حد اشتیاق کے عالم میں آگے بڑھ آئی۔ سراج کے قریب آ کر وہ رکی تو سراج نے دھیرے سے اسے کندھے سے لگایا۔
कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है आपको मैं याद हूँ, वरना सफदर तो हमारे घर का रास्ता ही भूल गए हैं। वो उससे अलग होते हुए बोली। सुल्तान और ज़ुखरुफ की फैमिलीज़ के आपस में अच्छे ताल्लुकात थे, मगर वो बिगड़े तब जब ज़ुखरुफ ने उसी ख़ानदान के ख़िलाफ़ एक केस लड़ना शुरू किया। हम कुछ नहीं भूले, लेकिन शायद तुम भूल रही हो कि हमारे ताल्लुकात कई बरस पुराने हैं। यार, कोई जंगल में रहते हुए भी राह रस्म निभा लेता है। तुम तो दुनिया में ही उसूल बदल गई हो। वो ज़ुखरुफ के साथ चलता हुआ आया और अपने लिए कुर्सी खींच कर बैठा, टांग पर टांग चढ़ा ली, दोनों कप मेज़ पर रखे। शायद उसे ये गुमान था कि ये ऑफिस उसके बाबा जी की मलकियत है। कॉफ़ी लाया हूँ, कोर्ट की चाय बहुत बदमज़ा होती है। उसने एक कप ज़ुखरुफ के आगे रखा। वो गहरी सांस लेती अपनी तरफ से कुर्सी खींचकर बैठ गई, कॉफ़ी का कप अपनी तरफ किया। यहाँ कैसे आना हुआ? एक केस में पेशी थी, बस इसी सिलसिले में। वो कमाल महारत से झूठ बोल रहा था। कम अज़ कम आज की तारीख में उसकी कोई पेशी नहीं थी, इतना ज़ुखरुफ जानती थी। पहली बार ऐसा आदमी देखा है जो पेशी पे आने के लिए इतना तैयार होकर आया हो, क्योंकि वो आदमी जानता है कोर्ट सिर्फ एक खेल तमाशा है। आते हुए टॉम हॉटन्स की कॉफ़ी पियो, जाते वक्त किसी 5 स्टार होटल में खाना खाओ। कोर्ट का क्या है? जज बिके हुए और बुकला बिकने को तैयार। उसकी आंखों में आंखें डाले कुछ जता रहा था। उसके परफ्यूम की खुशबू कमरे में चारों तरफ फैल गई थी। लगता है आपका पाला किसी दुरुस्त वकील से नहीं पड़ा भाई, वरना आते हुए आपको जेल की चक्की याद आती और जाते हुए पुलिस रिमांड। उसने कॉफ़ी का कप होंठों से लगाया। वैसे ध्यान रखिएगा, ये बिके हुए बुकला और जज साहिबान कल आपकी मुखालफिन के हाथों में बिक सकते हैं। मैं बिकाऊ माल नहीं खरीदता, मैं उन चीज़ों पे हाथ रखता हूँ जो रेयर और लिमिटेड हों। शायद ऐसा ही हो, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिन पे नॉट फॉर सेल का लेबल लगा हुआ होता है, उनसे फासला करना चाहिए। वो लहजे में एतमाद लिए हुई थी। सिराज सफदर महजूज अंदाज में मुस्कुराया, फिर आगे को हुआ। आंखों में दूर कहीं सर्द और शफाक तासुर था कि इससे हट जाओ ज़ुखरुफ। वो बेहद दर्जा संजीदगी से बोला। मेरे ख़ानदान पे आती धूल को मैं साफ़ करना और गायब करना दोनों जानता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम शादी करो, घर बसाओ। तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ अच्छा रहना चाहता हूँ। अपने तेई उसने लंबी बात कर दी थी। ज़ुखरुफ आगे कोई हाथों को बाहम जोड़कर सिराज की आंखों में देखा। वहाँ अटल फैसला था। करप्ट, झूठी और फ्रॉड हूँ, लेकिन दोगली और बुज़दिल नहीं। सिराज ने गहरी सांस ली और अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया। नई नस्ल की जज्बातियत मुझे खाइफ करती है। मुझे कह लेने दें कि आप यहाँ ये महंगी कॉफ़ी खरीद कर और इतना तैयार होकर किसी पेशी के लिए नहीं, बल्कि मुझे धमकाने आए थे। जाने क्यों, मगर ज़ुखरुफ के दिल को धक्का सा लगा। सिराज ने बेयकीनी से उसे देखा और सीने पर उंगली रखी। तुम मुझे ऐसा समझती हो? मुझे अगर तुम्हें धमकाना होता तो बहुत लोग थे मेरे पास। वो उसी के अंदाज में मेज़ पे आगे को हुआ। मैं तो यकीन दहानी करवाने आया हूँ कि बाज आ जाओ। जब शहर के बाकी वकील हमारे खिलाफ नहीं जा रहे तो तुम भी मत जाओ। और ये इनायत आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं आपकी फ़ेवरेट हूँ? ओहो, ये इनायत इसलिए क्योंकि तुम मेरे भाई की फ़ेवरेट हो। 10 साल से, या शायद इससे भी लंबे अरसे से। ज़ुखरुफ के चेहरे का रंग तब्दील हो गया था। वो तारीख पड़ा था। दिल बेहद तेज़ रफ्तार के साथ धड़कने लगा था। वो बगैर कुछ कहे उसे देखे गई। एक साथ यादों का रेला बह आया था जिसने उसके दिल को पकड़कर दबा दिया था। सुल्तान की तरफ से तुम्हें कई रियायतें हासिल हैं और उसे मेरी तरफ से अजीब लव ट्रायंगल हो गया है। वो नागवारी से बोला। मैं अपने से वाबस्ता औरतों को धमकियाँ और वार्निंग्स नहीं देता। भाई के मामले में उसूल मुख्तलिफ हैं। खैर। वो उठा, ग्लासेस आंखों पर सेट किए और कॉफ़ी के भरे हुए कप को देखा। यार, तुमने तो कॉफ़ी भी नहीं पी। मुझे यकीन नहीं आता आप सुल्तान के भाई हैं। सिराज का कॉफ़ी के मग की तरफ बढ़ता हाथ एक लम्हे के लिए साकित हुआ था। उसने निगाहें उठाकर ज़ुखरुफ को देखा। उसके लहजे का वो दुख सिराज के दिल को लगा था। मैं तुमसे समझदारी की तवक्को रखूँगा ज़ुखरुफ। ये बेक वक्त तंबी और इल्तिजा दोनों थे। ज़ुखरुफ खामोश रही। सिराज ने अपना कप उठाया और एक भी निगाह गलत उस पर डाले बगैर बाहर निकल गया। ये वो बच्ची थी जिसे वो कई सालों से अपने पास देखता रहा था और आज वो इसी को धमका रहा था। लानत हो। चैम्बर से बाहर निकलते हुए अपनी गाड़ी की तरफ जाते हुए उसका चेहरा वो नहीं था जिसके साथ वो यहाँ आया था। मुझे यकीन था वो तुम्हारे पास ज़रूर आया होगा। फर्श पर लेटे उसने सिरसरी सा तबसरा किया। अगर ज़ुखरुफ को उसकी तरफ से किसी संजीदा तबसरे या फिर किसी दो टोक फैसले की ख्वाहिश थी तो वो पूरी होती नज़र ना आ सकी। उसका अंदाज़ मुबहम रहा। खैर, मैं कह रहा था कि उसकी बात दरमियान में ही रह गई। जीनों के ऊपर दरवाज़ा खुला था और जबल खान ने कदम अंदर रखा। ज़िब्रिच एकदम सीधा हुआ। उसके बस में होता तो वो उठ खड़ा होता। शादान, हसन और सुल्तान उसे देख रहे थे। वो सिर्फ ज़ुखरुफ को देख रहा था। निगाहें खाली थीं। दुल्हन साहिबा, आपके घर वाले आपको याद कर रहे हैं। सलाम दुआ करवाई जाए।
زبری جانتا تھا اب زورگر مداری کا وہ کھیل نہیں رہا جس میں سیدھی رسی پہ چلنا تھا، اب کرتب بدل چکے تھے۔ یہ شاید کھیل کے اصول، یا شاید کھلاڑی۔ غضب یہ تھا کہ وہ ہر کھیل کے لیے بیکار تھا۔